السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی کا واقعہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے، خلیفہ ثالث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کو کئی چیزیں اللہ پاک نے امتیازی عطا فرمائی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری ہے، اس طرح کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو جوڑا پیدا ہوا، حضور کے والد جو پیدا ہوئے حضرت عبداللہ تو ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، جوڑا پیدا ہوا۔ عبد المطلب کے گھر میں ایک وقت میں ایک ساتھ میں ایک جوڑا پیدا ہوا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ خداوند کریم نے حضرت عبداللہ کو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور باپ بنا دیا، خدا کی رحمت سے لڑکی بھی کیوں محروم رہتی جو حضور کے والد کے ساتھ پیدا ہوئی، حضرت بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے۔ بڑا قریب کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب کا رشتہ ہے۔
آج تو جن کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہے، 3 حصے لوگ سید بنے پھرتے ہیں، حضور کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قریبی رشتہ دار ہے، اور اللہ پاک نے لڑکا لڑکی دونوں کو ہی نواز دیا۔ فرمایا عبداللہ تیرے بیٹے کو حامل قرآن بناؤں گا، بیضا تیرے نواسے کو جامع القرآن بناؤں گا۔ اپنی نعمت سے، اپنی کریمی سے، اپنی رحمت سے تم میں سے کسی کو بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا، کسی کو بھی تم میں سے کم نہیں رہنے دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہوگا؟ پیدائشی رشتے، ماں باپ کے رشتے تو تھے ہی۔ حضرت بیضا کا والد بھی حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبداللہ کے والد بھی حضرت عبد المطلب، تو قریب کا رشتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ پھر عثمان مکے کے مشہور تاجر امیر آدمی، اور جس نے دیر نہیں لگائی اسلام قبول کرنے کے معاملے میں، ادھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمے کی تلقین فرمائی، تبلیغ فرمائی، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ طبیعت میں شرافت پہلے سے تھی، طبیعت میں شرافت پہلے سے تھی، نظافت پہلے سے تھی، حیا پہلے سے ہی تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اچھا بھلا جوان تھا جب ایمان لایا، اور میں نے کلمہ پڑھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، مگر قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ نہ ایمان لانے سے پہلے اور نہ ایمان لانے کے بعد میں قسم کھاتا ہوں میری زبان سے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تم نمازی بیٹھے ہو، حاجی بیٹھے ہو، تسبیحوں والے بیٹھے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، ہے کوئی مائی کا لال تم میں سے یہ قسم کھائے کہ میں نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ ہاں، یہ قسم تو ہم اور آپ کھا سکتے ہیں کہ ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا۔ مسلمان اور سچ بولے، یعنی عثمان کی حالت دیکھیں آپ، فرماتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر اور آخری وقت تک ساری عمر میں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ وہ کتنا پارسا، کتنا پاک انسان ہوگا، وہ کتنا پاک باد انسان ہوگا۔ اور خود ہی ارشاد فرماتے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی آخری سانس تک بدکاری تو کیا، زنا تو کیا، فرماتے ہیں میری آنکھ نے زنا نہیں کیا۔ اصل بدماشی تو کیا کرتے، نعوذ باللہ بدکاری تو کیا ہوتی، زنا تو کیا کرتے، فرماتے ہیں میری آنکھ نے بھی زنا نہیں کیا۔ اور ایک اور سیدھی سی بات عرض کروں کہ میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہے کتنا لچا لفنگا بدماش کیوں نہ ہو، لیکن اپنی بیٹی کے لیے شراب شریف داماد ڈھونڈتا ہے، حیا والا داماد جوائی تلاش کرتے ہیں سب لوگ، چاہے 100 لچوں کا ایک لچا ہو، 100 بدماشوں کا ایک بدماش ہو، اپنی بیٹی کے لیے پھر بھی حیا والا اور شریف آدمی تلاش کرتا ہے۔ تو ہم تو اتنے سیانے کہ اپنی بچیوں کے لیے شریف آدمی ڈھونڈتے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے حکم اور خدا کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے، میرا ایمان ہے سرکار نے جو 2 بیٹیاں دی اللہ سے پوچھ کے دی۔ تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے مامے سے پوچھ کر، تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے ساس سے پوچھ کر، تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے ساورے سے پوچھ کر، سالے سے پوچھ کر، رشتہ داروں سے پوچھ کر، بھائی سے مشورہ کر کے، بیوی سے مشورہ کر کے، اور کالی کملی والے نے عثمان کو بیٹیاں دی خدا سے پوچھ کر۔ بہت بڑا عظیم مقام ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب ایمان لائے تو باپ نے رسیوں میں باندھ دیا اور بڑا مارا،
اللہ غنی اس کو صاف صاف جواب دے دیا، فرمایا کلمہ خون کے قطرے قطرے میں بس چکا ہے، اب تیرے بس کی بات نہیں، اب یہ کلمہ مجھ سے ہٹانا، میرے دل سے نکالنا، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ مارنے کے اگر تیرا پروگرام ہے تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا۔ اتنا شریف انسان، اتنا پاک باد انسان، اتنا شرافت والا انسان خود قسم کھا کے فرماتے ہیں ساری زندگی میں، ساری عمر میں، ساری حیاتی میں، تمام کی تمام زندگی میں، اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی، فرمایا چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی کبھی بغیر کپڑے کے میں نے غسل نہیں کیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اتنا ادب والا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، آپ نے پیر مبارک پھیلا رکھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی طرح سے لیٹے رہے۔ جناب فاروق اعظم تشریف لائے، اسی طرح سے آپ آرام فرماتے رہے۔ جب حضرت عثمان تشریف لائے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے قدموں پہ پیروں پہ بلکہ کپڑا ڈال لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کالی کملی والے ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ آرام فرماتے رہے، جناب فاروق اعظم تشریف لائے، آپ آرام فرماتے رہے، اور حضرت عثمان آئے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے قدموں پہ پیروں پہ کپڑا ڈال لیا، فرمانے لگے او لوگو تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم ہے عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جس عثمان کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں ادب کیوں نہ کروں؟ وہ عثمان شرم و حیا کا پیکر، غیرت کا مجسمہ، بے شمار نرالی چیزیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کی بیٹی، حضور کا داماد، دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھ کے فرمانے لگے مجھے قسم ہے اس پروردگار کی، میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ حسین جس کو حسین کہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ 100 میں سے ایک حصہ پوری دنیا کو حسن ملا اور 100 میں سے 99 حصے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، جو اتنا حسین ہو، جو اتنا خوبصورت ہو، اور وہ دوسرے کو حسین کہے تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ یہ فرمایا میں نے اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ کتنا خوبصورت جوان ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہجرت فرمانے کے لیے جب حبشے کی طرف تشریف لے گئے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے مکہ مکرمہ میں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آج آقامنا کے در یتیم کالی کملی والے کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت عثمان اٹھے، جو گھر میں کھانا پکا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا، کچا ریشن بھی اٹھا لیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے پیش کر دیا۔ اور جو بات کہی ہے وہ ہم کبھی بھی نہ کہہ سکیں گے۔ جو بات عثمان نے اس وقت کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ہم نبھا سکتے ہیں، نہ ہمارا وہ منہ ہے، ہم کیسے کہیں۔
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا, آپ نے فاقہ کیوں کیا, اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ واللہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ مال میرا نہیں, یہ سارے کا سارا تیرا ہے. یہ تو مال ہی آپ کا ہے, میری جان بھی آپ کی ہے, میرا مال بھی آپ کا ہے, آپ اس میں جو چاہے تصرف فرمائیں. آپ نے فاقہ کیوں کاٹا؟ یہ مال میرا ہے ہی نہیں, یہ تو سارا ہی آپ کا ہے, اور میں غلام جو تیرا ہوں, میں غلام جو آپ کا ہوں, پھر میرا تو کچھ بھی نہیں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ سے کئی میل باہر تشریف لے گئے, ہجرت فرما کے جا رہے ہیں میاں بیوی حبشے کی طرف. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جو بیوی کو لے کر کے دین ایمان کے لیے ہجرت کر رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا آدمی ہے, پہلا جوان ہے عثمان, جو گھر والوں سمیت ہجرت کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے, اپنا دین بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے وطن سے بے وطن ہو رہا ہے. حضرت عثمان کو ذو الہجرتین کہتے ہیں, 2 ہجرتیں کی ہیں, ایک حبشے کی ہجرت فرمائی اور پھر مدینے پاک کی ہجرت فرمائی. عجب انداز ہے, ساری زندگی عجیب طریقے سے گزاری ہے. کسی نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی 1 آیت سیکھی, کسی نے 2 آیتیں سیکھی, کسی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا, کسی نے کلمہ سیکھا, کسی نے سبحانک اللہ سیکھا, کسی نے 1 مسئلہ یاد کیا, کسی نے 2 مسئلے یاد کیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام کا تمام سارا قرآن کریم میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا. اندازہ لگاؤ, جس کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, شاگرد کا کیا کہنا. اور قرآن کریم کا اتنا شادائی, اتنا دیوانہ, اتنا پروانہ تھا, اس قدر عشق تھا قرآن کریم سے, 1 رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے. 1 رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن کریم, پورا کلام پاک اللہ پاک کا ختم کر لیا کرتے تھے 1 رکعت میں. اور ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے الہی میری زبان ہو, تیرا قرآن ہو, تلاوت ہو رہی ہو, اس حال میں میری موت آئے. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی اور سینکڑوں دعائیں مانگیں گے, سہولت کی, آسانی کی, فراوانی کی, رزق میں برکت کی, کاروبار میں برکت کی, قرضہ اتارنے کی, اولاد کی ہدایت کی, بڑی دعائیں مانگیں گے. لیکن یہ دعا کون مانگے کہ مولا جب میں تیری طرف آؤں تو تیرا نام ہو, میری زبان ہو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا جس حال میں کوئی مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. جو گالی دیتا ہوا مرے گا وہ گالیاں دیتا ہوا اٹھے گا, جو کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مرے گا وہ اپنی قبر سے گیت گاتا ہوا اٹھے گا. آج یہ کہانی اور قصے معلوم ہوتے ہیں, تمہیں ایک وقت آئے گا جب حقیقت آنکھوں سے دیکھو گے. یہ افسانے نہیں ہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ ارشاد فرمایا جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں مجھے پروردگار مالک کی کائنات کی قسم ہے, مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے, جب سے میں نے کلمہ پڑھا آخری وقت تک, معاشرے کے وقت تک, گراؤں کے وقت تک, بلوائیوں کے شہید کرنے کے وقت تک, فرمایا کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی میری زندگی کا جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ
ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. اللہ اللہ اللہ. ہر جمعے کو اللہ کے نام پر ایک غلام خرید کے آزاد فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی جمعے کو غلام نہ ملا تو اگلے جمعے کو 2 خرید کے میں اللہ کے نام پر 2 غلام آزاد کیا کرتا تھا. ایک ہمارا ماحول ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن قیامت کی نشانی ہے. قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا جمعہ ہی ہوگا. آج جمعہ تفریح کا دن ہے، آج جمعہ جوے کا دن ہے، آج جمعہ شراب پینے کا دن ہے، آج جمعہ کھیل تماشا بے حیائی بدماشی کا دن لوگوں نے بنا لیا ہے. حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے. جس حال میں کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا. کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمینوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر 1-2 کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے، رحمتیں میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ. ملک میں راج میرا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. بڑی نرالی شان ہے عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان کے پاس، اگر آپ توجہ کریں تو مزہ آئے گا اور ساری زندگی میں کام آئے گا. یہ چیزیں نہیں بتاتے آپ کو خطیب لوگ.
ایک بات عثمان کے پلے ایسی ہے سارے صحابہ سے نرالی، تمام صحابہ کرام سے نرالی، اور ممتاز ہے عثمان اس معاملے میں، منفرد ہے عثمان کی ذات اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا ادب کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس زمین پہ آسمان کے نیچے ایسا ادب کرنے والا اور کوئی آیا ہی نہیں۔ جتنا ادب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اتنا ادب اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا توجہ کرنا، نیند نہ کرنا۔ قسم کھا کے فرمائی یہ بات بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یوں فرمایا، جو میں نے اپنا سجا ہاتھ، دایاں ہاتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھا تھا، جب میں نے حضور سے بیعت کی تھی، میں حضور کا مرید بنا تھا، حضور کو میں نے اپنا پیر و مرشد بنایا تھا، اپنا نبی مانا تھا، خدا کی توحید کا اقرار کیا تھا، اس دن سے لے کر فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنا یہ سجا ہاتھ کبھی بھی اپنے سنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا۔ کون ایسا ادب کر کے دکھائے گا؟ کون اتنی عظمت کرے گا؟ کون اتنا اکرام کرے گا؟ کون اتنا احترام کرے گا؟ آج ہمارے یہاں تو معمولی سی بات ہو جائے، حالانکہ سسر کا درجہ باپ کے برابر ہے، فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، فلان ہے، دماغ ہے۔ جبھی سکون سے بس رہے ہو نا، جبھی تو چین سے گزر رہی ہے۔ تم نے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا، خدا نے اپنی کرم کی چادر اتار لی، مارے مارے پھر رہے سارے لوگ۔ باپ کا ادب نہیں، ماں سے حیا نہیں، ساس سسر سے غیرت نہیں کھاتے، لوگ مقابلہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ اللہ صاحب بھی غیرت والا جوان فرماتے ہیں میں نے تو نبی کا ادب تو کرنا تھا، قرآن کا ادب تو کرنا تھا، اللہ پاک جل شانہ کا ادب تو کرنا تھا، مدینے کا ادب بھی کرنا تھا، حضور کی روضہ اقدس کا ادب بھی کرنا تھا، میں نے تو اس ہاتھ کا بھی ادب کیا جو میں نے حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ یوں ہی تو نہیں، اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ پاک نے فرما دیا لوگو اس طرح ایمان لاؤ جیسے عثمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے فاروق اعظم لائے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے، فقد اہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ان کی راہ چھوڑ دی، ان کو چھوڑ کے چلے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختی میں جا پڑو گے، پھر تم تباہی میں جا پڑو گے، پھر تم بربادی میں جا پڑو گے اگر تم نے میرے عثمان والا راستہ چھوڑ دیا۔ تو بڑی خوبیاں ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بڑی صفتیں اللہ پاک جل شانہ نے رکھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، نرالی شان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب، وہ مجھے رنج دیتا ہے۔
और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, इरशाद है हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नाम आमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है, तेरे फला उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा, हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमने हुजूर की जात अक़दस को रंज पहुंचाया, परेशानी पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, परवाह नहीं करते नमाजों की। नौजवान भी, बूढ़े भी, हज करके भी नमाज पढ़ते लोग, और अब तो वैसे भी दाना बीना लोग हैं। आज से कोई 25 साल पहले, नाम नहीं लेता, हमारे इसी इलाके में ही एक आदमी हज करके आया, बेचारा फौत हो गया, नाम इसलिए नहीं लेता, बात सुना दूं। उस जमाने में लोगों को बड़ी रगबत हुआ करती थी, कोई कोई हाजी होता था। अब मैं उसको जब मिलने गया तो दोपहर को गया था, तो मदीने की, मक्के की, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, बातें होती रही। मैं उठकर जोहर की नमाज पढ़ के फिर आ बैठा, और हाजी वहां का वहीं बैठा। मैंने समझा लोगों का रश आने जाने वालों का यहीं पढ़ ली होगी। फिर बातें चल पड़ी मिना की, अरफात की, मुज़दलिफा की। मैं फिर असर की नमाज पढ़ने चला गया, और असर की नमाज पढ़ के आया तो हाजी फिर वहीं बैठा। मैंने उसके एक रिश्तेदार से पूछा, गालिबन भाई था, मैंने हाजी साहब ने नमाज पढ़ी? कहने लगे नहीं, थके हुए हैं ना, जरा नहा धो के तसल्ली से पढ़ेंगे। अब मैंने कहा आया हुआ तो परसों चौथ का है कि जी सफर बड़ा था, कुछ आने जाने वालों का बड़ा रश है। मैंने कहा अच्छा। फिर आप जानते हो हम मौलवी लोग हैं, चुप नहीं रह सकते। मैं तो बातों बातों में उस हाजी को कह बैठा, मैंने कहा तू हाजी तो करी आया, लेकिन चौथा दिन है, नमाज नहीं पढ़ता, तुझे नमाज पढ़नी चाहिए। तो मुझे कहने लगा कि जी आप ही लोगों से सुना है कि बैतुल्लाह में 1 रकात पढ़ो तो 1 लाख का सवाब मिलता है, और मस्जिद नबवी में 1 रकात पढ़ो तो 50,000 का मिलता है। मैं 4 महीने वहां पढ़ के आया हूं, हिसाब लगा लो। आखिर कब तक नहीं पढ़ूंगा, हिसाब तो लगाओ। वैसे भी मेरे सर हो गया मौलवी साहब, मैंने तो वहां पढ़ी जाए कि नमाज का लाखों का सवाब मिले, 4 महीने पढ़ के आया हूं, बजाय शर्मिंदा होने के कि मेरी नमाज जाया हो रही है, और उल्टा हिसाब निकाल दिया। और अब तो उससे भी ज्यादा हद हो गई है, लोग कहीं वहीं नहीं पढ़ते, कई लोग वहीं नमाज नहीं पढ़ते, और बकवास ये करते हैं कि हर में काबे के इमाम के पीछे, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। ये भी मसला आ गया, मैं आपको समझा दूं। आप लोग सियाने हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, लिखे पढ़े भी हैं। देवबंदियों की अकीदे वाली मस्जिद में बिदअत करने वाला इमाम नहीं रह सकता। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं, सही उल अकीदा देवबंदी जिन्हें कहते हैं, उनकी मस्जिद में बिदती किस्म का इमाम इमामत नहीं कर सकता, लोग रखते ही नहीं। और देवबंदी अकीदा रखने वाला उनकी मस्जिद में इमामत नहीं कर सकता, वो रखते ही नहीं। या फिर मुतवल्ली, चौधरी, नंबरदार, हाजी की इजाजत के बगैर कोई इमाम नहीं रह सकता। इंतजामिया कमेटी की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता, मुतवल्ली की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता, हाजी और नंबरदार की इजाजत के बगैर कोई नहीं रह सकता। तो तुम तो इतने सियाने कि अपने अकीदे के खिलाफ जो हो उसे नहीं रखते। अल्लाह पाक को इतना भी पता नहीं कि मेरे बैतुल्लाह में जो खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है यह आदमी कैसा, खुदा को तुम जितना इख्तियार भी नहीं है। तुम अपनी मर्जी के खिलाफ इमाम को अगला वक्त नहीं आने देते, और खुदा नऊज़ बिल्लाह इतना कमला कि वो रखे ही खड़ा है।
تم اپنی پسند کا اگر امام رکھتے ہو، خدا اپنی پسند کا وہاں امام رکھتا ہے۔ اور اگلا مسئلہ سنو، مسجد نبوی اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، میں کوئی بناوٹ والی بات نہیں کرتا، نہ مجھے مسئلے میں لالچ ہے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ مسجد نبوی جو ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مدینے میں کانا دجال داخل نہیں ہو سکے گا، میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، طاعون جیسی بیماری داخل نہیں ہو سکے گی۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور اجازت کے بغیر وہاں کوئی امام رہ سکتا ہے؟ چلو اگر حضور اپنے مزار مبارک سے اٹھ کر مارنے نہیں آئیں گے تو اللہ پاک سے ہمارا عقیدہ ہے آج بھی اللہ اپنے محبوب کو اپنے خزانے سے دے رہا ہے، آج بھی وہ لے رہے ہیں، وہ اپنا کرم دے رہا ہے، وہ اللہ اپنے مولا کی بخششوں سے اب بھی جھولیاں بھر رہے ہیں، اب بھی اپنی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک کو کہہ کر کے وہ ہٹا نہیں سکتے؟ پتا چلا مسجد نبوی کا جو امام ہے وہ حضور کا پسند ہے، حضور کا پسند ہے تو خدا کا پسند ہے، اور بیت اللہ کا جو امام ہے وہ خدا کا پسند ہے، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خداوند کریم کا گھر ہے، وہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتا۔ اور مسئلہ سمجھو، بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ، اس میں آدمی چاقو لے کر داخل نہیں ہو سکتا، ہتھیار لے کر کے شرن جائز نہیں داخل ہونا، تو دوسرے عقیدے والا وہاں امامت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر فرشتوں کے پیچھے ہوگی، پھر کسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اور خدا کے گھر میں جو کھڑے ہیں جہاں لاکھوں نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں نماز نہیں ہوتی۔ یہ نری بناوٹ ہے ان لوگوں کی، اور پھر وہاں پکڑے جاتے ہیں، اور جو وہاں سزا ملتی ہے یہاں آ کر بتاتے نہیں، یہاں آ کر بتاتے نہیں جو سزا ملتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ بات یوں چل نکلی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اتنا ادب کیا، اتنی عظمت کی، اس قدر احترام کیا، اس قدر اکرام کیا اللہ جل شانہ کا بھی، بیت اللہ کا بھی، مدینہ پاک کا بھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تبھی تو ان کو نصیب ہوئی، تبھی تو حضور کی مجلس میں بیٹھے، اور جبھی تو ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ حضور کا دیدار ملا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہے پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہے میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح،
کہ کیا گھر ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی، اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی، مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہو گیا، خیرات لینے والے آ جاؤ۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ اسے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ، آمین کا۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں آتی نہیں، یعنی قبر میں جانے کے 20 سال کم ہو گئے، قبر میں جانے کے 50 سال کم ہو گئے، اور قبر کے موت کے میں قریب ہو گیا اور قریب ہو گیا۔ دوستو آج کا بیان پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
کل پھر ملتے ہیں کوئی بیان کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.